اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے محمد والے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 سے تلاوت کا آغاز کریں گے۔ پہلے تلاوت اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں حسب معمول عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. آیت نمبر 78 سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 سے آغاز کرتے ہیں. رحمان و رحیم اللہ کے نام سے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ان سے کہا جا رہا ہے جو موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد سے کتراتے. تم جہاں کہیں بھی ہو، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت تمہیں آ لے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی، تمہیں درک کر لے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اگر انہیں کوئی حسنہ آن پہنچے، کوئی سکھ مل جائے، کوئی خوشی مل جائے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. اور اگر ان پر کوئی برائی آ جائے، کوئی دکھ پہنچ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو کہتے ہیں اے رسول یہ آپ کی طرف سے. اچھائی اللہ کی طرف سے، برائی کہتے ہیں یعنی اس کے لیے رسول پاک کو مورد الزام قرار دیتے ہیں. یعنی گویا کہتے ہیں اگر آپ نے یوں نہ کہا ہوتا، اگر آپ نے یہ کرنے کا نہ کہا ہوتا، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو یہ مصیبت ہم پر نہیں آتی. بزدل لوگ جو جہاد سے جی چراتے ہیں، ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو رسول اللہ کو متہم کرتے ہیں، اور اگر کوئی خوشی ملے تو پھر اللہ کی طرف اس کو پلٹاتے ہیں. اور اس اللہ کی طرف پلٹانے میں اصل میں کیا بات ہوتی ہے؟ اصل میں یہ دلوں میں ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا حق بنتا تھا، ہم اس قابل تھے کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کی. ورنہ اگر واقعی یہ ہر چیز کو خدا کی طرف سے سمجھتے تو پھر مشکل کی صورت میں نہ کہتے کہ یہ رسول پاک کی طرف سے ہے. اللہ اور رسول میں یہ فرق نہ کرتے. یہ فرق کرنا بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، جس کی وجہ سے یہ رسول پاک پر الزام لگاتے تھے کہ یہ مصیبت آپ کی وجہ سے ہے. اب اللہ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، دونوں اللہ کی طرف سے، سب کچھ اللہ کی طرف سے. کوئی سکھ ملے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی دکھ ملے تو بھی اللہ کی طرف سے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، یہ نزدیک ہی نہیں آتے بات سمجھنے کی. اگلی آیت بھی میں ترجمہ پڑھ لوں، پھر اس کے بعد اس کو وضاحت کروں گا مراد کیا ہے. اگرچہ انسان خود بھی جب اس میں غور کرے کہ یہ خداوند عالم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، غور کرے تو انسان کو بات سمجھ میں آ جاتی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو سکھ آپ کو ملتا ہے، آپ کی طرف آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے. حسنہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو برائی اور دکھ آپ پر آتا ہے وہ آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اس بات پر گواہی کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ خداوند عالم گواہ کافی ہے. اور آپ لہذا آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، اس کا نتیجہ اچھا آ جائے یا اس کا نتیجہ برا آ جائے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے،
اللہ کے راستے میں تو پھر آزمائشیں اور مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دفعہ فرمایا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سکھ بھی اور دکھ بھی، اور اگلی آیت میں فرما رہے کہ سکھ اللہ کی طرف سے ہے، دکھ تمہاری اپنی وجہ سے۔ ان دونوں میں فرق کیا؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، اس کے سارے قوانین، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ نتیجے مقرر کرنے والا اللہ ہے، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ سب نتیجے اچھے اور برے نتیجے مقرر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب خداوند عالم اپنے رسول کے ذریعے انسانوں سے کہتا ہے یہ کام کرو، اگر وہ کام صحیح طریقے سے کیا جائے اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے، اگر کام کے دوران کوئی رسول پاک کی نافرمانی کر دے یا کوئی اتفاق سے کوئی حادثہ پیش آ جائے، انہی اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق آزمائش پیش آ جائے، تو وہ لوگ جو جن کے دلوں میں مرض ہے، جو بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ خوشی میں تو ظاہر ہے، خوشی میں تو کوئی کسی پہ الزام نہیں لگاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹیم میچ جیت جاتی ہے وہ سارے خوش ہوتے ہیں، جب ہار جاتے ہیں تو ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے، کوئی کہتے ہیں ہمارے کوچ کی خرابی ہے، کوئی کہتے ہیں اس نے خرابی کی، کوئی اس نے خرابی کی۔ تو یہاں پر جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہتے تھے رسول پاک کی نعوذ باللہ خرابی ہے، ان کی غلطی سے ہی ہمارے پر مصیبت آئی۔ سب خدا کی طرف سے، کیا مطلب؟ یعنی یہ قانون بنانے والا خدا، تمہیں بنانے والا خدا، امر کرنے والا خدا، اگر خدا چاہتا تو یہ جو مصیبت آتی ہے تم پر، یہ بھی نہ آتی۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اگرچہ تمہارا اپنا اختیار بیچ میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا تو نہ آتی، لیکن اس نے یہ قانون مقرر کیا، اس کے مطابق تم پر آتی ہیں مصیبتیں بھی، یہ سب خدا کی طرف سے، اس معنی میں۔ لیکن اچھائی خدا کی طرف سے ہے، برائی تیری طرف سے ہے، کیا مطلب؟ اچھائی خدا کی طرف سے اس لیے کہ اللہ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے، اگر تم ان کی اطاعت کرو تو پھر ان کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا۔ لیکن جو انسان پر برائی اور مصیبت آتی ہے وہ خود انسان کی وجہ سے آتی ہے، دانستہ بھی اور نہ دانستہ۔ دانستہ کیا مطلب ہے؟ کوئی انسان خود اپنے ہاتھوں سے ایسا کام کرے جس سے اس کو نقصان پہنچ جائے، جان بوجھ کے ایک تیز ٹریفک والی روڈ سے بغیر دیکھے کراس کرے، مثال کے طور پر کیا کہا جائے گا؟ جو مصیبت تجھ پر آئی ہے تیرا اپنا قصور۔ اگر کوئی اپنے بالکل نوجوان سے بچے کو گاڑی کی چابی پکڑا دے جبکہ اسے پتہ ہو کہ اس کو صحیح طرح چلانی نہیں آتی، اور وہ باہر لے جائے اور حادثے کا شکار ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کا اپنا قصور، یہ جو مصیبت آپ پہ آئی ہے، خدا نہ خواستہ وہ بچہ فوت ہو جائے، ایکسیڈنٹ کر دے، کسی کو مار دے، زخمی کر دے، تو کیا کہیں گے؟ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ تمہارے اپنے وجہ سے آئی ہے۔ یہ دانستہ بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بالآخر انسان ہے، اس کے ساتھ یہ مصیبتیں آتی رہتی، چونکہ انسان محدود ہے، انسان کمزور ہے، انسان سب کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو بعض اوقات وجود انسان کی کمزوری کی وجہ سے اس پر مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں، بعض اوقات صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کی آزمائش لینی ہے، انسان کو خلق کی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے مصیبتیں آتی ہیں۔ تو یہ دو جو باتیں کی جا رہی ہیں، دو مختلف جہات ہیں، اینگلز ہیں چیزوں کو دیکھنے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے، جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے اگر خدا اجازت نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب اللہ کی طرف سے۔ اور اچھائی اللہ کی طرف سے اور برائی تمہاری اپنی طرف سے، تمہاری اپنی وجہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے کاموں پر عمل کرو گے تو تمہیں اچھے ہی اچھے نتیجے ملیں گے۔ خدا تمہارا نقصان نہیں چاہتا، خدا تمہیں مصیبتوں میں بلا ہدف ڈالنا نہیں چاہتا۔ ہاں، مصیبتیں جو تمہیں لگتی ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے دنیا میں بھی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کس پہلوان کو گولڈ میڈل ملتا ہے؟ جو باقی سب پہلوانوں کو ہرا دے، مقابلہ کیے بغیر نہیں ملتا اس کو، اور وہ مقابلے بڑے سخت ہوتے ہیں، مقابلوں میں بڑی جان لڑانی پڑتی ہے، مقابلوں کے لیے بڑی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزیں کہ جو انسان کو اللہ نے کہی ان سب میں خیر ہے، لیکن بعض اوقات انسان کے اپنے وجود کے سبب، چاہے جان بوجھ کر بھی اور چاہے اس کے باقی ساتھیوں کی غلطی سے جو اس کے ساتھ تھے، مل کے جماعت بنی تھی، اس کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے
اللہ نے فرمایا وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اور آپ تو اے رسول اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے رسول ہیں ان لوگوں کے لیے، اور اللہ اس بات پر گواہی دینے کے لیے کافی۔ لہذا مومن پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، اس کا سبب میں خود لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت جملہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق کبھی خراب نہیں ہونا۔ انسان اس بات کو سمجھے کہ خدا میرا خیر خواہ ہے، خدا میرا خیر خواہ ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اس میں میری بہتری ہے، اگرچہ مجھے اس بات کا ظاہر اچھا نہیں لگا، مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لیکن خیر ہے میرے لیے۔ آپ دیکھیے اگر جن کو جہاد برا لگ رہا تھا، اگر یہ بالآخر یہ قوم جہاد نہ کرتی رسول اللہ کے ساتھ مل کر تو یہ نتیجے نہ نکلتے جو نکلے تھے۔ اللہ نے وہ نتیجے جہاد کرنے کے اس کے نتیجے کے طور پر ہی رکھے تھے، اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے، اگر نہ کرتے تو وہ نتائج بھی نہ نکلتے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز میں خیر ہے، اور انسان کی اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے اس پر شر اور مصیبت بعض اوقات آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب انہی لوگوں سے آگے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو رسول پاک کی بات نہیں مان رہے تھے جہاد کے معاملے میں۔ آسان بات ہے، بعض لوگ سب کچھ نہیں مانتے، بعض لوگ جو انہیں آسان لگتا ہے وہ مان لیتے ہیں، جو مشکل لگتا ہے وہ نہیں مانتے۔ اب خداوند عالم فرما رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہہ رہے تھے جو اچھائی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو برائی ہے وہ ہے رسول آپ کی طرف سے، یعنی آپ کی بات مانی ہے تو اب خدا کہہ رہے ہیں میری اور میرے رسول کی بات الگ نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جس نے منہ پھیر لیا یعنی جس نے اطاعت نہیں کی رسول کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے رسول ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر تو بھیجا نہیں۔ آپ پیغام دیں گے، آپ اللہ کا حکم پہنچائیں گے، آپ حکم دیں گے، یہ اطاعت کرتے ہیں ٹھیک، اگر اطاعت نہ کرے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ نگہبان نہیں ہیں۔ آج بھی یوں ہی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے قیامت کے دن رسول اللہ سے اس کا تعلق قائم رہے تو کیا کرے؟ رسول کی اطاعت کرے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اگر وہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے۔ کبھی فرمایا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیے، افانت تکون علیہ وکیلا، اے رسول کیا آپ اس قسم کے بندے کے آپ وکیل بنیں گے؟ آپ وکیل نہیں ہیں اس کے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، جو مانے ٹھیک، جو نہیں مانے آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ کبھی فرمایا آپ ان پر حفیظ، حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، نگہبان، کہ جو نقصان نہ پہنچنے دے۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانے تو ان پر مصیبتیں آئیں گی، ان پر آخرت میں عذاب آئے گا، آپ ان کو ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، اس معنی میں ہم نے آپ کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں طاعۃ یعنی ہم اطاعت کریں گے۔ یہ ایک ایسے افراد منافقین ٹائپ کے کہ جب رسول اللہ کے منہ پر ہوتے تھے تو بڑا بڑھ چڑھ کے کہتے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے، اور بعد میں راتوں کو جا کر جب اپنی میٹنگز کرتے تھے وہاں پلان کرتے تھے کہ رسول کی بات نہیں ماننی، کیا بہانہ بنا کر ہم نے نکلنا ہے۔ منہ پر بہت اچھے تھے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کے لیے حاضر ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی باتوں کے خلاف رات کو مشورے کرتا ہے، رات کو بیٹھ کر آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، یہ لوگ راتوں کو جو مشورے کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اے رسول آپ بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، آپ پرواہ نہ کریں ان کی، آپ اللہ پر اور آپ کیا کریں، آپ خدا پر توکل کریں، آپ کا کام تک پہنچا دینا، یہ ساتھ آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو آپ چھوڑ دیں ان کو، آپ اپنا وظیفہ اپنا فریضہ ادا کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ آپ کے
ساتھ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ توکل بھی اسی وکیل سے نکلا، یاد رکھیے۔ آپ نے جب کوئی مثلا کوئی کیس پیش آ جائے عدالت میں، آپ کیا کرتے؟ آپ سارے اس کیس کے کاغذات وغیرہ لا کر جو آپ کر سکتے تھے، انفارمیشن دینی ہے وکیل کو، پھر سب کچھ کس کے سپرد کرتے ہیں؟ وکیل کو۔ اسے کہتے ہیں توکل۔ توجہ فرما رہے؟ توکل یعنی کسی کو وکیل بنا کر پھر اس پر اعتماد کرنا۔ توجہ فرما رہے؟ آپ ان لوگوں سے، یہ جو صبح آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور رات کو پلان کرتے ہیں ساتھ نہیں دینا، آپ ان سے ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اللہ پر توکل کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وکیل ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ آپ پرواہ نہ کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اور اگلی آیت نمبر 82، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اب آپ یہاں پہ غور فرمائیں، یہ تدبر کرنے کا کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ منافقوں کے بارے میں۔ اوپر ساری مذمت والی آ رہی ہے، چھوڑو ان کو، یہ کرتے ہیں، اچھائی آئے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، برائی آئی کہتے ہیں اے رسول آپ کی طرف سے ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو منافق ہیں یہ بھی قرآن میں غور کریں تو بات کلیئر ہو جائے۔ اگر جو مومن اپنے آپ کو کہتا ہے وہ غور کرے تو بات کلیئر نہیں ہوگی۔ یہ میں اس کو تکرار کیا کرتا ہوں اس لیے کہ ہم اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہوا ہے، قرآن مجید کو اپنے زندگیوں سے نکالا ہوا ہے، یہ سن کر کہ قرآن جو ہے بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا۔ تو منافق بھی غور کرے تو اللہ کہہ رہے افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ یقیناً یہ لوگ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے، تھوڑا نہیں بہت سارا۔ پھر غور کیجئے، پھر غور کیجئے، پھر غور کیجئے۔ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے قرآن میں تم تدبر تو کرو، کہ جو سمجھتے تھے رسول پاک نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، کہ رسول اللہ نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑا ہے، جو یہ سمجھتا ہے وہ مومن تھوڑی ہوگا۔ لیکن اس کو بھی تو عقل دی ہے نا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں قرآن میں غور کرتے؟ اس قرآن میں غور کریں، یہ خود بتائے گا کہ یہ بشر کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے 23 سال بہت سارے نشیب و فراز آئے ہیں، خوشیاں آئی، غم آئے، مصیبتیں آئی، آسودگی آئی رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں پر۔ تو کچھ تو باتوں میں نظریات میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ 40 سال میں کام شروع ہوا، 23 سال تک آپ قرآن کو دیکھیں، آپ کو بالکل ایک ہی لب و لہجہ نظر آتا ہے، آپ کو ایک ہی نظریہ نظر آتا ہے، آپ کو وہی توحید ملتی ہے، وہی قیامت ملتی ہے، آپ کو وہی احکامات ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر رسول پاک کے ساتھی بہت تھوڑے ہو، وہاں اللہ نے کہا چلو جی آپ کمپرومائز کر لیں کچھ اسلام کے اصولوں پر، نہیں، بالکل عین مکہ میں جب کفار نے اپنے مظالم توڑنا شروع کیے رسول اللہ پر اور ان کے ساتھیوں پر، اور کہا آئے تھے رسول پاک کے پاس کہ کچھ تھوڑی باتیں تم ہماری مانو، کچھ ہم تمہاری مانتے ہیں، کچھ ایک سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اکیلے کی، پھر دوسرے سال تم ہمارے معبودوں کو بھی ساتھ شریک کرو، دیکھو کس کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے، پھر اس کے مطابق ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ تو وہاں پر بھی کیا فرمایا، حالانکہ بہت سخت افراد کی کمی ہے، کمزور ضعف کی حالت ہے اسلام پر، کیا فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے رسول ان سے کہہ دیجیے اے کافروں، یہ خود کافر گالی ہے، گالی سے مراد نعوذ باللہ وہ گالی نہیں ہے، کافر یعنی تم انکار کرنے والے، تم منکر ہو۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ جو گالی کا لفظ یہ یعنی مبالغے کے طور پر میں نے بولا ہے، گالی نہیں، لیکن جس شخص کو کافر کہا جاتا ہے اس کو تھوڑی وہ ہوتی ہے۔ تم اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو تم عبادت کرو، کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس میں۔ لہذا آپ توحید کے بارے میں دیکھیں، آخر تک
حالانکہ بعض اوقات اگر رسول پاک کے اپنے اختیار میں ہو تو قرآن میں بہت ساری ایسی جگہ آتی ہیں کہ رسول اللہ سے کہا کہ اس کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے. سورہ احزاب میں فرمایا اب اس کے بعد آپ شادی نہیں کر سکتے اور موجودہ بیویوں کو بدل بھی نہیں سکتے کہ ایک کو طلاق دے دو اور لے، بس اس کے بعد آپ شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیا ضرورت تھی رسول اللہ کو یہ حکم لانے کی؟ اس کی کیا مسلمانوں کو فرق پڑتا؟ رسول اللہ شادی کرنے سے رک جائے، شادی کرنے سے رک کے مزید شادیاں کرے، کیا فرق پڑتا؟ مسلمانوں کو کیا فرق پڑتا؟ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اس کے بعد آپ مثلا یہ نہیں کریں. بہت ساری جگہ ایسی. لیکن آپ جب پورے قرآن کو دیکھتے ہیں، یہ کفار سے جن کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے، جو رسول پاک کو یہ سمجھ رہے ہیں قرآن اس نے خود گھڑا ہے، الیاذ باللہ، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیوں باتیں کیے جا رہے ہیں؟ ان کو کہو آ کر اس قرآن کو پڑھے، غور کرے اس میں. اور اگر قرآن کفار پر بھی اثر نہ کرتا ہو تو پھر فائدہ کیا؟ یہی آیات تو تھی جن کو سن کر لوگ ایمان لاتے تھے. انہی آیات کو سنتے تھے تو ذہنوں میں موجود جو پرانی باتیں تھی وہ سب کچھ ٹوٹنا شروع ہو جاتا تھا، زلزلے آ جاتے تھے افکار میں. عالم افکار کے زلزلے اسی قرآن سے آتے کفار کے پاس. تو آج کیوں نہیں؟ آج اس لیے نہیں کیونکہ مسلمانوں کے سب مسالک نے اپنی اپنی جو محنت کی ہے اللہ کی محنت کے ساتھ ملائی ہے، اس کے بعد ضروری ہے کہ قرآن کو کچھ ساتھ رکھ کے پڑھا جائے، ورنہ بندہ کہیں گمراہ ہی نہ ہو جائے. یعنی اگر اللہ کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اپنا گائیڈ ساتھ رکھو. اللہ تعالیٰ میں پوری صلاحیت نہیں ہے سیدھے راستے پہ رکھنے کی. اپنا بندہ ساتھ رکھو تاکہ جا اللہ کی بات کوئی ہماری بات سے ٹکراتی ہو ہم اللہ تعالیٰ کو چپ کرائیں اور کہیں کہ ہمارے مسلک والی بات تم نے مانی. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ یقیناً اس میں بہت زیادہ اختلافاً کثیرا، بہت سارے اختلاف یہ پاتے، لیکن قرآن مجید میں اختلاف نہیں پائے گا. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ تدبر کی دعوت کس کو دی جا رہی ہے؟ جو رسول پاک کو کہتے تھے اس نے اپنے پاس سے بنا لی، اور یہ دعوت دینے والا اللہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا جانتا ہے کہ یہ کفار یہ جو ذہنوں میں یہ بنا کے بیٹھے ہیں، اگر ایمانداری سے اس قرآن میں انصاف سے اگر غور کریں تو یہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اور جو بھی قرآن سے مانوس انس پیدا کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے اندر یہ فیلنگ قرآن مجید خود بخود بنا دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے مضبوط ہوتی جاتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا کلام، کسی بشر کا کلام نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے. یہ کیا ہوا تھا؟ ابو سفیان نے مسلمانوں پر خوف طاری کرنے کے لیے ایک بندے کو پیغام دے کر مدینے بھیجا. کہا وہاں جا کر ان سے کہو کہ ابو سفیان تو پوری بھرپور تیاری کر رہا ہے اور اب وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس شخص نے آ کے مدینے میں یہ بات کی. اب لوگ کرنا کیا چاہیے کہ جاتے رسول اللہ کے پاس اور بتاتے کہ یہ بات کی جائے، اور جو رسول اللہ کہتے پھر وہ کرتے نہ. آگ جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلا دی. تو انہوں نے یہ خبر مدینہ میں پھیلا دی، اور ایک عجیب سی جسے وہ پینک کہا جاتا ہے اور پریشانی اور ٹینشن کی فضا. ظاہر ہے جس کو بات پتہ چلی، ہر ایک بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، عورتوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، تو ایک پریشانی کی فضا بن گئی. اس ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ کیا گائیڈنس دیتا ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اس خبر کو رسول کی طرف لے جاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان کے درمیان جو صاحبان امر ہیں ان تک پلٹا دیتے. یعنی جو اسلامک سوسائٹی کا لیڈر ہے، جو امام ہے، جو خلیفہ ہے، جو
سب امور کو دیکھ رہا ہے، بجائے پھیلانے کے اور بے امنی پھیلانے کے اور لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے معاشرے کو اس کے پاس لے جائے کہ جس نے جو اصلی بندہ ہے، جو بنیادی بندہ ہے، اس کے پاس لے جائے اور وہ پھر جو کہے اس پالیسی کے مطابق چلا جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً ان میں سے صاحبان استنباط جان لیتے، اس خبر کو جان لیتے اور پھر وہ بتاتے کہ کیا کرنا۔ یستنبطونہ، استنباط کسے کہتے ہیں؟ استنباط کہتے ہیں ساری موجودہ چیزوں کو دیکھ کر نتیجہ عکس کرنا کہ کیا کرنا چاہیے، یہاں پر کیا کرنا، ٹھیک ہے۔ فقیہ مجتہد بھی جب قرآن و سنت و عقل و اجماع و مثلا ان سب کو دیکھ کر جب ایک حکم حاصل کرتا ہے، اس حاصل کرنے کے پروسیس کو استدلال بھی کہا جاتا ہے، دلیل اور استنباط بھی کہا جاتا ہے۔ استنباط کون کر سکتا ہے؟ جو جانتا ہو معاملات کو۔ مثلا ایک متخصص ہے، وہ جانتا ہے کہ دشمن کس طرح افواہ پھیلا کر معاشرے میں خرابی پیدا کرتا ہے، اسے پتہ ہے، لیکن عوام کو نہیں پتہ۔ تو سمجھدار لوگ کون ہوں گے؟ جو بجائے دشمن کی چال میں آنے کے، جہاں پر وہ خبر پہنچانی چاہیے وہاں پہنچائیں، ٹھیک ہے مثلا، اور وہ پھر جو بتائے اس کے مطابق چلے۔ آج بھی بدترین طریقے سے اس چیز میں ہم لوگ دانستہ نادانستہ ملوث ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، دانستہ یا نادانستہ اس میں ہمارا کام کیا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے سب سے پہلے خبر آگے کرنی۔ اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹیاں نہیں یاد، لیکن جو واٹس ایپ اور فیس بک نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو آئے فارورڈ کر دو، جو آئے فارورڈ کر دو۔ اب آپ سنتے ہیں مثلا پاکستان کی جو قانون کی حفاظت کرنے والے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ بعض معاملات میں جا کہتے ہیں بلا وجہ آپ اس کو نہ آگے چلائیں، ٹھیک ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، کسی بھی معاشرے میں دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے چیزیں انجیکٹ کرتا ہے، اور آج یہ سب سے بہترین کام کیا ہے؟ بے دینی انجیکٹ کرنے کے لیے معاشرے میں، آپ کی اولادوں میں، خود آپ میں بہترین طریقہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک۔ غلط احادیث، گھڑی ہوئی احادیث معاشرے میں عام کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ واٹس ایپ۔ بس کام کیا کرنا ہے؟ حدیث گھڑو اور نیچے ثواب زیادہ لکھ دو، کیونکہ قوم ثواب کی اتنی عاشق ہے کہ اب تک ان کو اللہ کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے کہا تھا اس قرآن کو غور سے پڑھو، اس پہ عمل کرو تو میں نے پڑھنے کا بھی ثواب دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں صرف ثواب چاہیے، ہم اتنے ثواب کے شوقین ہیں۔ ثواب بھی اپنی مرضی کا، نہ خدا کی مرضی کا، کہ جب نیچے لکھا ہو اس کو 10 بندوں کو آپ فارورڈ کر دیں تو آپ کو خوشی کی خبر مل جائے گی، فلان مل جائے گی، اس کو فارورڈ کر دیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آپ کے معاشرے میں ایسے ضعیف الایمان لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر وہ کسی پریشانی میں بھی ہو، اس وقت آپ نے میسج فارورڈ کر دیا، اس کو اپنے 10 کانٹیکٹ کو بھیجو، تمہاری مشکل صبح تک حل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس نے سمجھا دین یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، رسول یہ کہہ رہا ہے، اس کو یہ تو نہیں پتا تھا ایک جھوٹے نے دوسرے جھوٹے کی بات نقل کر دی، آگے چلا دی۔ ایک غیر سنجیدہ، بغیر تحقیق کرنے والے لاپرواہ انسان نے ایک جھوٹے کا جھوٹ گڑا ہوا آگے کر دیا، اس کو تو نہیں پتا، اس کو تو اپنی پریشانی تھی، اور ایک وہ عام سا وہ مسلمان تھا۔ جب اس کی صبح وہ مشکل دور نہیں ہوئی، وہ یہ نہیں سوچے گا کسی نے یہ جھوٹ گھڑا ہے، وہ کہے گا یہ کیسا اللہ ہے جس نے میرا کام نہیں کیا، یہ کیسا رسول ہے جس کی حدیث کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ اس کا ایمان ضعیف ہوگا، اور یہ جتنے بھی کہ یہ کر دو تو یہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی،
جو اس وقت گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، صبح تک تمہیں خبر آ جائے گی 10 کو فارورڈ کر دو. آپ مجھے بتائیں رسول اللہ تھے واٹس ایپ کے زمانے میں کہ 10 بندوں کو فارورڈ کرو تو یہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ کی حدیث میں واٹس ایپ ہے، فیس بک کا نام ہے رسول پاک کی حدیث میں. اس کو شیئر کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، 50 بندوں کے ساتھ آپ خوشخبری سنیں گے. یہ دین کس نے گھڑا ہے؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ایک دفعہ سوچو تو صحیح کہ یہ کس نے کہا ہے کہ 10 بندوں کو فارورڈ کر دو تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی؟ کس نے کہا ہے؟ کسی رسول پاک نے کہا ہے. جبرائیل نازل ہوئے ہیں، قرآن کی آیت تک کہاں سے آئی ہے؟ کیوں بیڑا غرق کرتے ہیں اپنے دین کا بھی اور دوسروں کے دین کا بھی؟ اور میں یہ کہا کرتا ہوں یہ مزاج، یہ لاپرواہی اور یہ اس طرح کی چیزوں کو معاشرے میں عام کرنا، یہ سزا ہے، یہ انتقام ہے اللہ کا ان سے کہ جنہوں نے جو اہم ترین چیز تھی، جو سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی، جو سب کے ساتھ سب تک پہنچانی تھی، جو فارورڈ کرنی تھی، ٹھیک ہے نا، البتہ خود بھی پڑھنا تھا اس کے بارے میں، اس غلط رویے کا قرآن کے بارے میں جو لاپرواہی ہے، اس کے بعد علاج ہے یہ انتقام ہے، یہ سزا ہے کہ بے دینی کی باتوں کو، من گھڑت باتوں کو عقیدے بنائیں، نظریات بنائیں اور بعد میں ظلم دیکھیں. جب تو یہ فارورڈ کر رہا تھا تو نے نہیں سوچا یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں. جب تیرا کام نہیں ہوا تو دنیا پرست اتنا کہتا یہ کیسا اللہ ہے؟ میں نے تو اللہ کا کام سمجھ کے آگے کیا. خدا کا خوف کرے، خدا کا خوف کرے. اس اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو تباہ کرنے سے اور دوسروں کے دین کو تباہ کرنے سے پرہیز سے کام. دڑا دڑ فارورڈ ہو رہے ہیں، دڑا دڑ فارورڈ ہو رہے ہیں. بعض لوگ اپنے پتہ نہیں کوئی کسی عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس عشق کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے، مولا علی کے نام سے کوئی عشقیہ کال لکھ کے فارورڈ کر دیتے ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اور جناب وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جو تمہارا نہیں ہو سکا، جو تمہارا یوں ہو گیا. خدا کا خوف کرو یار، کیوں ایسا کرتے؟ یہ جرم ہے. ہماری احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے پاس جو خبر آئے وہ بغیر تصدیق کے آگے چلا جائے. اور یہاں پر آپ دیکھیں جب بھی ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، امن کی ہو یا خوف کی، یہ اس کو پھیلانا شروع کر دیں. یہ واٹس ایپ کے نشئی، ایڈکٹ واٹس ایپ. اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، پھیلا دیتے. اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے درمیان میں صاحبان امر تک پہنچاتے، ایسا کوئی آئی ہے کسی عالم سے جو اس کا آج کل کے زمانے میں جو اس شعبے کا عالم ہے اس سے پوچھتے، تصدیق کرتے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، اس کو یہ حدیث ہے یا یہ حدیث نہیں. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جو جھوٹی حدیثیں پھیلائی گئی تھی ان میں واٹس ایپ یوز کرنے والوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہوگی. غلط دینی نظریات جو پھیلائے گئے تھے قیامت کے دن آپ دیکھیں گے یہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ فارورڈ اور شیئر کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہوگی. جو سمجھ رہے تھے ہم نے ثواب لیا وہاں اللہ پکڑ لے گا. تو تم نے کیوں بغیر تصدیق کے یہ باتیں تم آگے کرتے تھے؟ اتنا ثواب لینے کا شوق ہے تو تھوڑی سی محنت بھی کر لو. خود قرآن سے آیت پڑھ لو اور اس کو پھر فارورڈ کرو. خود رسول پاک کی کسی معتبر کتاب، حدیث کی کتاب سے حدیث پڑھو، اس کو فارورڈ کرو. جھوٹوں کے ساتھ کیوں ان کے اعلی کار بنے ہوئے بغیر دیکھے سمجھے؟ جو دین کے نام پہ غلط باتیں گھڑ رہے ان کے اعلی کار کیوں بن گئے؟ افلا تعقلون، تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو. اور مصیبتیں کم ہیں اسلام پر کہ ایک مصیبت ہم لوگ اور مزید یہ بن جائیں کہ جناب جو آ رہا ہے دین کے نام پر اس کو شیئر کر رہے ہیں اور فارورڈ کر رہے ہیں. اور مصیبتیں کم ہیں اسلام پر، ایک نئی مصیبت کا اضافہ کر دیا. اب سنیں اللہ تعالیٰ کا لب و لہجہ دیکھیے کیا فرما رہا ہے. اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اور وہ بتاتے کہ تم نے کیا کرنا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ کسی نے بے دینی پھیلانے کے لیے
لوگ یہ کام کرتے ہیں، آپ اسے فارورڈ نہ کریں، شروع سے عادت ہی نہ پڑتی، اب تو اتنا ایڈکٹ ہے، سوچتا بعد میں فارورڈ پہلے کر دیتا، اس قدر عادت پڑ گئی زیادہ۔ خدا کا لب لہجہ دیکھیے، اگر تم پر وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر، یعنی یہ تم جو حرکت یہ کرتے ہو اس قسم کی، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، فضل یعنی جو تم حرکت کر رہے ہو تو تمہیں تو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن خدا کا فضل ہے کہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے۔ اگر خدا کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً سوائے چند افراد کے تم سب شیطان کے پیروکار تھے۔ یہ پھر سن لیں، فارورڈ کرنے والے اور شیئر کرنے والے کی جن کو نشہ ہے، پھر سن لیں کہ جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے مت پھیلاؤ اس کو، امن کی ہو یا خوف کی ہو، مت پھیلاؤ، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے نیوز بریک کرنا۔ کتنے افراد ایسے کہ پہلے خبر بھیج دیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد اپولوجائز کرتے ہیں، یہ غلط خبر آ گئی، تھوڑا دیر فارورڈ ضرور کرنی، فارورڈ ضرور کرنی۔ کس نے کہا؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ اس مزاج کے بارے میں؟ اگر خدا کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمْ، تو یقیناً تم پیرو بن جاتے، اتباع کرنے والے کس کی؟ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، شیطان کے پیروکار بن جاتے، الا قلیلا، سوائے تم میں سے چند لوگوں کے جو یوں اندھے نہیں ہیں فارورڈ اور شیئر کرنے۔ تمہیں دین پھیلانا ہے تو دین سمجھو تو صحیح پہلے، بجائے یہ کہ جو دین سمجھتے نہیں ہیں وہ دین پر اور نئی مصیبت لا کے کھڑی کر دیتے، بجائے یہ کہ دین کا بھلا کرے۔ اور روز قیامت یہ بے عقلی کا جو مزاج ہے ہر انسان کو خود اپنا کیا ہوا بھگتنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، اے رسول قتال کیجئے اللہ کے راستے میں، جہاد کیجئے، آپ پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی۔ آپ غور کریں، پیغام دینا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جہاد کرنا یا نہ کرنا آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ صرف آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے جہاد کیا یا نہیں۔ لا تکلف الا نفسک، ذمہ داری آپ پر صرف اپنے وجود کی ہے کہ آپ نے خود کیا یا نہیں کیا، باقیوں کو آپ نے پیغام، ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے، رسول اللہ اپنے ذمہ دار ہے اور باقی سب اپنے اپنے ذمہ دار۔ لا تکلف الا نفسک، آپ صرف اپنی ذات کی کے ذمہ دار ہیں اور کسی کے نہیں۔ اور مومنوں کو ترغیب دیں، قتال کی مومنوں کو ترغیب دیجئے، عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، نزدیک ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے گا، روک دے گا۔ کس سے؟ جب مومن جہاد کریں گے، جب مومن نکلیں گے میدان میں تو بڑا نزدیک ہے کہ اللہ ان کفار کے زور کو توڑ دے گا، روک دے گا، ان کے شر کو، ان کی سختی کو توڑ دے گا۔ کیوں؟ واللہ اشد بأسا، سب سے زیادہ سختی تو اللہ کے پاس، سب سے زیادہ طاقت اور زور والا تو شدید ترین طاقت والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور سب سے شدید سزا دینے والا تو اللہ ہے۔ تو وہ تمہارے ساتھ ہے، ہاں وہ تم سے کہہ رہا ہے تم میدان میں نکلو، ذمہ داری ہے رسول آپ کے ذمے صرف اپنی ذات کی ہے، نکلنے میں کوئی نہ نکلے ساتھ۔ آپ مومنین کو ترغیب دے، آپ ساتھ نکلے، اگر مومنین نکلیں گے اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے گا۔ کیوں؟ اللہ سب سے زیادہ زور والا، اللہ سب سے زیادہ سخت سزائیں دینے والا۔ اگلی جو آیت ہے یہ بھی بڑی اہم ہے، آیات سبھی اہم ہوتی ہیں لیکن یہ اچھے کاموں کی ترغیب اور برے کاموں سے خبردار کرنے کے لیے ایک بہت زبردست آیت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 85۔
من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. قرآن نے لفظ استعمال کیا شفاعت. شفاعت کیا ہوتی ہے؟ ایک تنہا سے کام نہیں ہو رہا، ایک تنہا کام نہیں کر پا رہا تھا، دوسرا ساتھ ملا تو کام ہو گیا. یہ اس شفاعت کا معنی بھی ہے، اس کا جو عام طور پہ ہمارے ذہن میں زیادہ ہوتا ہے قیامت کے دن کی شفاعت. ٹھیک ہے، اور لیکن یہاں پر وہ قیامت والی شفاعت مراد ہی نہیں. یہاں پر دنیا میں کسی کو اچھے کام کی طرف ترغیب دلانا، اور اس کے برعکس کسی کو برے کام کی طرف ترغیب دلانا. اللہ توجہ فرمائے کیا فارمولہ بتا رہا ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. جو شخص اچھی بات کی حمایت یا سفارش کرے گا، یہ حمایت حامی ہونا یعنی تعاون کرنا، یا کسی کو ترغیب دینا. مثلا فرض کرے میرے میں ایک اچھا کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں میرے فلان دوست میں ہے، یا میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں تو ہم یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو میں اس کو ترغیب دلاتا ہوں. یا یہ کہ اگر میں خود نہیں کر سکتا تو اس کو ترغیب دلاتا ہوں، یا اس سے جا کے کہتا ہوں اگر میں خود بھی کر سکتا ہوں بیچ میں لیکن اکیلا نہیں کر سکتا تو میں اسے کہتا ہوں کہ آئے میں اور آپ مل کر یہ کام کرتے ہیں. خدا کیا فرما رہا ہے؟ جس نے بھی اچھی بات کی سفارش کی یا حمایت کی، تعاون کی اچھی بات میں، یکن لہ نصیب منہا، اس اچھائی میں اس کا بھی حصہ ہو جائے. کیا مطلب؟ میں نے آپ سے کہا، آپ نے کیا، آپ کو پورا اجر ملے گا، آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن مجھے بھی اجر ملے گا. ایک کو کہا، 10 کو کہا، 100 کو کہا، جب تک وہ بات جو کہی تھی اس پر عمل ہوتا رہے گا، کہیں نہ کہیں اس کا اثر رہے گا، تب تک آپ کا نامہ اعمال کھلا رہے گا نیکی، اور وہ آتی رہے گی. اور انسان قیامت کے دن بہت سارے انسان دیکھیں گے کہ یہ تو میں نے نہیں کیے، تو بتایا جائے گا کہ یہ جس کو عام طور پہ صدقہ جاریہ، صدقہ کا تو معنی واضح جاریہ یعنی جاری ہمیشہ کار خیر، وہ آپ نے کسی کو اللہ کی کتاب پڑھنے پہ لگا دیا، آپ نے کسی کو کوئی اچھی دین کی بات بتائی، وہ اللہ کی طرف توجہ ہوگی اس کو. آپ توجہ فرمائیں، آپ اس کی ہر نیکی میں شریک ہیں بغیر اس کے کہ اس کا کوئی اجر کم ہو. اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، لیکن چونکہ کرنے والے آپ تھے. آپ کو پتہ ہے آج کل جو یہ کمرشل کمپنی ہوتی ہے یہ بھی اپنے کارکنوں کو انسینٹو دیتی ہے کہ اگر تم اتنے مثلا گاہک شاک بنا لو تو کیا ہوگا، تمہیں ہم تنخواہ تو تمہیں ملے گی مثال کے طور پہ، اور کیا دیں گے، ہم اتنا تمہیں پرسنٹیج اوپر دیں گے جتنے بندے تم اور لے کر آؤ. تو اللہ کا انسینٹو بہت بڑا. آپ نے کوئی ایسی چیز، کوئی کتاب، کوئی مثلا کچھ بھی ایسا کام، کوئی آپ نے پانی کا کنواں کھدوا دیا جہاں سے لوگ پانی پہلے نہیں تھا ان کے پاس پانی پیتے ہیں عام لوگ، کوئی چھاؤں بنوا دی، کوئی لوگوں کے گرمی میں آرام کرنے کی جگہ بنا دی. ٹھیک ہے، اب انسان کا اپنا ذہن ہے کہ وہ پلاننگ کرے کہ میں لانگ لاسٹنگ کام کیا کروں. جو میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ آپ نے ایک ٹائم ایک بندے کو کھانا کھلا دیا، وہ بھی ضروری ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ضروری ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی کھلا رہا بھی ہوں لیکن میں کچھ ایسا کروں کہ پھر یہ کھاتا ہی رہے، اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہ کھاتا رہے. لہٰذا آپ نے اس کو مثلا پڑھانا شروع کر دیا، اگر وہ بچہ تھا، ٹھیک ہے، یتیم تھا، آپ نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا، آپ اسے کھلا رہے بھی لگا، آپ اس کو پڑھا رہے بھی. آپ ایک بندے کو ایک دفعہ کھانا کھلا رہے تھے، ایک دفعہ آپ نے اس کو کوئی ہنر سکھا دیا. خواتین گھر میں ہوتی ہیں، مثلا فرض کرے بیوہ ہو گئی تھی، مشکلات تھی، کوئی باہر اور کچھ کام نہیں، ایک دفعہ آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کے بچے کو. ایک دفعہ آپ کوئی ایسا پلان کریں کہ جو گھر میں بیٹھی عورتیں وہ کچھ محنت کریں اور مثلا کوئی چیز ایسی بنا سکتی ہیں گھر میں، ان کو ٹریننگ دے دی جائے اور وہ کام کرتی رہے، خود پیروں پہ کھڑی ہوگی. اب وہ ایسا صدقہ جاری ہے، وہ جو آپ ہر دفعہ دے رہے تھے تو وہ تو جب آپ نے روک دیا تو وہ رک گیا کام آپ. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کچھ پرماننٹ بندوبست کر دیا، اب جب تک وہ چل رہا ہے، آپ تصور کریں اس کی اولاد سکھی ہو گئی، ان کو پڑھانے کے قابل ہو، فلان فلان، آپ
آگے چلاتے جب بات سب میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت فرما رہی ہے کہ تمہارا حصہ، جو شخص اچھی بات کی سفارش کرتا ہے وہ اس میں سے حصہ پائے گا، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو بری بات کی سفارش کرے يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، اس کا بھی حصہ اس میں ہو جائے۔ کسی کو برائی پہ لگایا ہے، آ جاؤ یار ایک دفعہ کر کے تو دیکھو بڑا مزہ آتا، نہ کرنا اس کے بعد ایک میری خاطر ایک دفعہ، ایسے دوست بھی ہوتے بھائی کی خاطر ایک دفعہ کرنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ لگ گیا اس پہ، جب تک وہ کرے گا اس میں گناہ میں یہ حصہ ہے، اسے تو ملے گا اپنے گناہ کا، اس کا بھی حصہ ہے۔ اور جو اثرات اگر وہ بندہ خراب ہو گیا، خدا نہ خواستہ نشے پہ لگ گیا اور کسی غلط عادت پہ لگ گیا، اس کی گھر متاثر ہو رہا ہے، بیوی متاثر ہو رہی ہے، بچے متاثر ہو رہے ہیں، اس کی زندگی متاثر، جتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں سب کا ذمہ دار وہ ہے جس نے اس کو بری چیز کی دعوت دی تھی پہلی دفعہ۔ جس پر اثر پڑ رہا ہے ایک صحیح انسان کے خراب ہو جانے کا، ان سب میں اس کا حصہ ہے جس نے تھوڑی سی لذت لینے کے لیے اس کو بیچ میں شامل کیا کہ یار ایک دفعہ کر لے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا انسان کسی کو کوئی دعوت دے رہا ہو سوچے میں کیا دعوت دے، اور کسی کو بری کی دعوت، اگر برائی کی دعوت دے رہا ہو تو سوچے کہ میں کس بات کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ صرف دعوت کے بعد، یہ جب ہم اس محفل سے اٹھ جائیں گے یہ خرابی کر کے تو یہ ختم نہیں ہوگی بات، یہ ہو سکتا ہے دائمی اعمال نامہ قیامت میں مجھے بتایا جائے جس میں ڈھیر لگاؤ اور اس کی برائیاں میرے کھاتے میں لکھی ہوں، اس کی اپنی تو لکھی ہوں گی اپنے کھاتے میں، لیکن دوسرے کی برائیاں کھاتے میں لکھی ہوں۔ تو یہ آیت اس بات کی طرف، یہ قرآنک فارمولہ کہ جو تبدیل نہیں ہوتا اور برحق ہے اللہ کے ہاں، اور اچھے ہوں یا برے اس کے نتائج نکلیں گے جس طرح اس پر عمل کیا ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھنے والا، ہر چیز کو اچھی طرح سے اس نے دیکھا ہوا ہے۔ ایسے جو مقیت کا مطلب ہے یہ ہوتا ہے کسی کو وہ چیز فراہم کرنا جس سے اس کی زندگی باقی رہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں جن کو کھا کے انسان زندہ رہتا ہے۔ اس کا ایک معنی یعنی اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے اس لفظ کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو پرووائڈ کر سکتا ہے، جو بتا رہا ہے نا کہ تمہارا حصہ ہو جائے گا اچھائی میں برائی میں، سب کو وہ چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے جو ان کاموں کا نتیجہ ہوگی، فراہم کر سکتا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور ویسے سادہ جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اچھوں کو زیادہ اجر دینے پر اور بروں کو ان کی برائیاں جو اور لوگوں نے کی انہوں نے ترغیب دی تھی اس کا اجر دینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 86 سورۃ النساء کی، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا انہی الفاظ سے جواب دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا۔ بس فارمولہ کیا ہے جو بات اس میں نکات اس میں توجہ والے وہ یہ کہ جب کوئی ہمیں آ کے سلام کرے تو اس کے جواب میں کم از کم واجب ہے اتنی مقدار میں رپلائی کریں، ہم جواب دیں۔ اگر کسی نے کہا سلام، ہم پر واجب ہے ہم کہیں سلام، لیکن بہتر کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ ردو بِأَحْسَنَ مِنْهُ، اس سے اچھا، اس سے زیادہ خوبصورت۔ کسی نے کہا سلام، آپ کہیں سلام علیکم، کسی نے کہا سلام علیکم، آپ کہیں سلام علیکم ورحمۃ اللہ، کسی نے کہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا مثلا میں کہہ رہا ہوں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اتنا ہوتا ہے آپ جائے اس سے ہاتھ ملائیں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس گرم جوشیوں سے انسان کے وہ جو آپس کے تعلقات ہیں جو مومنین کے درمیان خدا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بڑھتے ہیں، حتیٰ انسانوں کے درمیان، باقی انسانوں کے درمیان۔ یہ جو تحیہ لفظ ہے یہ سلام نہیں ہے، انہوں نے ترجمہ کیا اس کا معنی سلام نہیں ہے۔ تحیہ کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں عرب جب آپس میں ملتے تھے تو ایک لفظ بولتے تھے حیاک اللہ، حیاک اللہ یعنی اللہ تجھے زندگی دے، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ یہ حیاک اللہ کہنا اسے کہتے ہیں تحیت، ٹھیک ہے، اس کو عرب کہتے ہیں تحیت۔
تو اللہ نے فرمایا جب تمہیں کوئی آ کے تحیت کرے تم اس سے بہتر کرو یا کم از کم اتنی ہی اس کو پلٹا دو، کیونکہ یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے، اور اچھے اخلاق سے کیا ہوگا کہ دوسرے تمہارے مومن ہوں گے تو اچھی رغبت اور تمہارے تعلقات بہتر ہوں گے اور بھائی چارہ زیادہ قائم ہوں گے، اور اگر مومن نہیں ہے تو تمہارے دین کی طرف رغبت کریں گے تمہارے اخلاق کی وجہ سے، جیسے تم ملتے ہو اتنے پیار سے ملتے ہو کہ وہ اس سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کبھی پولیٹیشنز کو دیکھیں، ان کا ایک ہنر کیا ہوتا ہے، جب یہ کیمپین کر رہے ہوتے ہیں یہ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ انسان کا دل کرتا قربان ہو جائے ان پر، اتنے پیار سے ملیں گے اور ایسی باتیں کریں گے جیسے آپ کے بچپن سے آپ مل کے کھیل کے آپ جو ہے نا کٹھے جوان ہوئے، اتنے آپ سے انس کا اظہار کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس محبت سے بات کرنے کا، اس گلے سے لگانے کا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ منافق بھی کرے تو رزلٹ لے گا اس کام کا۔ اللہ کہتا ہے مومن کو یہ کام کرنا چاہیے، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا انہی الفاظ سے جواب دو، اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یقیناً وہ تم سب کو قیامت کے دن حتماً جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہوگا؟ وہ جب تمہیں کہہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حتماً قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس سے زیادہ سچا بھی اور کوئی نہیں ہے بات کا، اور وہ اپنی بات پوری کرنے پر قدرت بھی ہر ایک سے زیادہ رکھتا ہے، اپنے کام کر سکتا ہے، تو پھر یہ آیت گویا کہ خبردار ہوشیار کرے توحید قیامت۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، دو چیز جو بنیادی ترین سٹارٹ اور اینڈ۔ سٹارٹ کہاں سے؟ اسلام کا، توحید سے، اور اینڈ کہاں پر؟ قیامت کے دن۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے؟ اب توجہ فرمائیں، مسلمان تھے مدینہ میں اور منافقین تھے۔ اب یہ منافقین ظاہر بات ہے عمریں ان کے ساتھ گزری ہوئی ان کی مسلمانوں کی، تو وہ جو پرانی دوستی اور تعلقات ہیں وہ کبھی غالب آ جاتے تھے، اور یہ غالب آ جانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ ایمان کے بعد ایمان ہی غالب رہنا چاہیے، ایمان کے تقاضے ہی غالب رہنے چاہیے۔ زمانہ جاہلیت کی دوستیاں ایمان کو متاثر کر جائے، دین کے حکم کو متاثر کر جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو مکہ سے آئے اسلام قبول کر کے، لیکن ان کا زیادہ دل نہیں لگا، یا ان کو آب و ہوا، ایٹماسفیئر پسند نہیں آیا، کلائمیٹ یا ویدر پسند نہیں آیا مدینہ کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ پھر آخر وہ واپس چلے گئے مکہ، اور جب واپس چلے گئے تو وہاں پہ جا کے دوبارہ شرک کا اظہار کر دیا۔ اب ادھر جب آتے تھے تو مسلمان کہتے مسلمان، ادھر جاتے تھے شرک اور کفر کا اظہار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس قسم کے منافقوں کے بارے میں تمہیں اے مسلمانوں کیا ہو گیا؟ تم دو گروپ بن گئے، اپنے اندر اختلاف کر رہے ہو۔ ہوا یہ کہ یہ مشرکین مکہ کا سامان لے کر آ رہے تھے، ان سے سامنا ہونا تھا، ان سے جنگ ہونی تھی، تو وہ لوگ جن کے دل ان کے بارے میں نرم تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے نہیں، ان کو ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی، اور جو مومن تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں، جو حکم دیا جائے گا وہ کرنا ہے۔ اب یہ زمانہ جنگ ہے، اسلام اور کفر کی آپس میں کیا ہوئی ہے؟ جنگ ہوئی ہے، حالات سخت ہیں۔ اب ان سخت حالات میں کچھ لوگ مسلمانوں میں سے ان کے لیے نرم دلی کا اظہار کر رہے تھے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں ڈبل گیم، ادھر آتے تھے، ادھر سے رپورٹیں لی، جاسوسی کی، جا کے ان کو جا کے بتا دیا۔ تو اللہ ان سے کہہ رہے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے، اپنی طاقت بانٹ رہے ہو تم۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں اوندھا کر دیا ہے، ان منافقوں کو، یعنی حالانکہ آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے،
لیکن اتنے بدعمل اندر سے کفر انہوں نے ختم نہیں کیا تھا، خراب ہو گئے. ان کی اپنی بدعمالی اور یہ منافقت اور رپورٹنگ کرنا کفار کو مسلمانوں کی، اس کے سبب سے اللہ نے ان کو اوندا کر دیا. یعنی وہ سیدھے نہیں چلتے، الٹے چلتے ہیں مثلا. تو تم کیوں ان کے بارے میں دو گروہ بن رہے، آپس میں اختلاف کر رہے؟ توجہ فرمائیں، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اسے ہدایت کرو جسے اللہ نے گمراہ کر دی؟ یہ پھر وہی بات، اللہ زبردستی نہیں کرتا، کوئی ہدایت چاہ رہا اللہ گمراہ کر. اللہ نے گمراہ کر دی، کیا مطلب؟ یعنی ان کے اندر جو بیماری ہے جس کا نتیجہ گمراہی ہے، یہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ بڑی چلاکیاں لگا رہے ہیں، اور ان کی اس صفت کے ساتھ تم ان کو ہدایت کرنا چاہ رہے ہو. ہدایت تم نہیں کر سکتے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی خدا کے قانون کے مطابق جس کی حرکتوں کا نتیجہ گمراہی ہے، تم اس کو ہدایت کرنا چاہ رہے ہو، نہیں ہو. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تم اس کو ہدایت کرنا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کبھی بھی راستہ نہیں پاؤ گے ہدایت کا. کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو بدل دے. اگر وہ اس راستے پہ چل رہا ہے، وہ روش بنائی ہوئی ہے اس نے کہ جس کے نتیجے میں خدا نے گمراہی جس کا نتیجہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کا نتیجہ گمراہی ہے. اگر یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ اس راستے پہ چل رہا ہے خدا کے قانون کے مطابق یہ گمراہ ہے، تو جس کو خدا گمراہ کر دے تو اس کے لیے کبھی راستہ نہیں پائے. یہ خدا گمراہ کر دے سے یہ معنی ہرگز نہیں اللہ گمراہ کرتا ہے زبردست. انسان اپنے اختیار سے اس راستے پہ چل پڑتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا کہ یہ گمراہی ہے، پھر وہ نہیں بدل، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی نہیں بدل سکتے. قرآن نے کہا ہوا اے رسول آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، جسے اللہ چاہتا ہے اس کی ہدایت ہوتی ہے. یعنی ہدایت اس کو ملے گی جو اس راستے سے آئے گا جو خدا نے مقرر کیے، اور وہ یہ ہے کہ حد درمی چھوڑ، چلاکیاں لگانا چھوڑ دے، نفس پرستی چھوڑ دے، تو میرے پیغام کو دیکھ تیرا دل سے قبول کرے، خود قبول کر کے آ جا، پھر خدا اگلی مشکلات کو تیرے لیے آسان کرنے کا راستہ بناتا چلا جائے گا، تجھے اور توفیقات دیتا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، اور اللہ نے جبکہ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو اوندا کر دیا ہے، الٹا کر دیا. کیا تم لوگ اللہ کے گمراہ کردہ کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. اگلی آیت 89 وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. اب خدا ان کا اندر نکال کر مسلمانوں کے سامنے پیش کر. یہ تم جو جن کے لیے دل میں نرمی پیدا کر رہے ہو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وَدُّوا، وہ بڑی شدت سے چاہتے ہیں اور اس کے لیے حرکت میں ہے گویا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. وہ تو بڑی شدت سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ اسی طرح جس طرح انہوں نے کفر کیا. میں نے عرض کیا اس کی شان نزول میں واقعہ وہ یہ کہ آئے تھے مکہ، اسلام قبول کیا، پھر یہاں نہیں رہے، پیچھے چلے گئے اور پیچھے جا کے دوبارہ اظہار کفر و شرک کر دی. اب اللہ ان کو اب یہ جو تمہارے پاس تمہارے سے تعلقات قائم کیے ہوئے یہ کس لیے ہے؟ یہ تمہاری دوستی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس لیے کہ تمہیں واپس کافر کریں جیسے خود کافر ہو. وہ تو چاہتے ہیں تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے کافر وہ خود ہو گئے ہیں. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور تم سب پھر ایک جیسے ہو جاؤ، سب کافر ہو جاؤ. وہ تو یہ چاہتے ہیں. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پس تم ان میں سے قریبی دوست اولیاء نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں. توجہ فرمائیں، کیا نشانی ہے ان کے ٹھیک ہو جانے کی؟ کہ ہجرت کر کے آ جائے مکہ سے مدینہ. جیسے تم نے ہجرت کی ہے، جیسے تم نے قربانی دی، وہ بھی آ جائے. تو آ کے واپس چلے گئے. اب یہ جو آ کے واپس گئے، جب تک یہ ہجرت نہ کریں تم ان کو اپنے اولیاء یعنی تمہارے اور ان کے درمیان رشتہ ولایت، یہ قرآن کا نظام ولایت یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے. اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو ولایت کے رشتے سے آپس میں جڑے ہو. ولایت آپس میں بھی ہوتی ہے مومنوں کی، اور مومنوں کی ولایت اپنے ولی کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ جو دین میں ان کا رہنما ہوتا ہے اور سرپرست ہوتا ہے.
اور یہ لفظ ولی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، لفظ ولی غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، رسول اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور رسول اللہ کے بعد مثلا امیر المومنین کے لیے یہ لفظ ولی ہو یا لفظ مولا ہو، یہ ایک ہی لفظ ہے، شکلیں مختلف ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن اس کے درجات ہیں اور ان درجات کو سمجھنا چاہیے اور کہاں پر کیا مراد ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے اولیاء نہ بناؤ، ان کو اپنے قریبی دوست نہ بناؤ ورنہ تمہیں نقصان پہنچے گا۔ تب تک نہیں بناؤ جب تک کہ یہ ہجرت نہ کریں، توجہ فرما رہے ہیں، جب یہ ہجرت کر اب یہ تمہارے اس رشتہ ولایت میں آ گئے جو اللہ نے تمہارے درمیان قائم کیا ہے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس ان میں سے کسی کو اپنا ولی، انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے حامی، نہ بناؤ جب تک کہ وہ راہ خدا میں ہجرت نہ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ پھر جائیں، یعنی اپنی خیانتوں کو نہ چھوڑیں، جو یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں اور جا کر ان کو رپورٹ کرتے ہیں، اس لیے تمہارے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے، اگر اس سے باز نہ آئے اور ہجرت کر کے یہاں پر نہ آ جائے، اس کا مطلب ہے یہ گروہ بڑی بڑی خیانتیں کر رہا تھا، اور خاص طور پہ آگے جو لفظ ہیں وہ لفظ تو کلیئر کر رہے ہیں کہ ان سے کہا گیا تھا ان کو قتل کرو، ان کو پکڑو، اور بعض لوگ اپنے دل میں ان کے بارے میں نرمی کر رہے تھے اپنے سابقہ تعلقات کی وجہ سے، اور کہہ رہے تھے یار انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے نا، انہوں نے تو یہ تو کیا ہوا ہے، حکم خدا آ چکا تھا، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اگر وہ منہ موڑ لیں فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اور جہاں انہیں پاؤ قتل کرو، کیونکہ یہ اپنا کام ورنہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ ایک جاسوس کی رپورٹ ہزاروں لوگوں کے قتل کا سبب بن سکتی ہے، بڑی خیانت ہوتی ہے۔ اللہ فرمایا کہ ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، اگر یہ ہجرت کر کے یہاں پر نہیں آتے، یہ نشانی ہوگی یہ صحیح مومن ہے، اگر نہیں تو پھر یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ خود اس آیت سے مددگار کے لفظ سے دیکھیں، نصیرہ کیا مطلب، کچھ لوگ مومن جو ضعیف الایمان تھے وہ کہتے تھے کہ کبھی کوئی وہاں مشکل پڑ گئی تو ہو سکتا ہے یہ ہماری ہیلپ کر دے، مختلف قسم کی تعویلیں کر کے ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے، اور لہٰذا ان کا لحاظ بھی کرتے تھے، ان کے بارے میں دل میں بھی نرمی تھی، جبکہ وہ اپنی خیانت بھرپور طریقے سے کر رہے تھے، جیسے آج کل کے مسلمان۔ اب ان آیات کو بندہ کہاں لے کر جائے؟ آیا یہ آیات ریٹائر ہو گئی ہیں بالکل، اور اب ان کا یوز صرف یہ رہ گیا کہ ان کو پڑھو اور ثواب لو؟ نہیں، آج بھی دیکھو کیا ہو، کچھ لوگ دنیا میں ہیں، کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین پہ آ جائے، ٹھیک ہے نام بے شک مسلمان رکھے لیکن زندگی ہماری طرح ہو جائے، نظریات اور افکار اور زندگی گزارنے کا سٹائل، ویلیوز، اقدار، یہ سب ہماری جیسی ہو جائے، دین کے نام پہ کوئی چیز ان کی زندگی میں نہ ہو، جو اپنے پرائیویٹ گھر میں کرنا ہے، مسجد میں کرنا ہے جا کے کرو، باہر کوئی دین کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ افراد کے جو ان کی اس بات کو جانتے ہوئے بھی ان کے بارے میں نرمی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا وہ ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قبول نہیں فرماتا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے نہ کسی کو اپنا حامی بناؤ، ولی بناؤ، اور نہ ہی کسی کو اپنا ان میں سے مددگار بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، توجہ فرمائیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو جنگ بندی کا۔ اب دیکھیں اسلام اپنے معاہدوں کی حفاظت کرنے میں کس حد تک جا رہا ہے کہ ابھی ان کا حکم یہ جاؤ پاؤ ان کو قتل کر دو، لیکن اگر یہ کسی ایسی قوم کی پناہ میں چلے جائیں جن کے ساتھ تمہارا اور ان کا ایگریمنٹ ہے جنگ بندی کا، اور وہ قوم انہیں پناہ دے دے، تو پھر تم اپنے ہاتھ روک لو، کیونکہ تم نے اپنا معاہدہ، اس کی شرائط کا تم نے لحاظ کرنا، پھر ان سے اسی طرح بات کرو، وہ جو جن سے تمہارا معاہدہ ہے ان سے کہو کہ مثلا یہ ہمارے مجرم ہیں،
انہوں نے ہمارے ساتھ یہ خیانت کی ہے، اس سے بات کرو. لیکن پھر جب ان کی پناہ میں چلے گئے ہیں تو ان کے ساتھ پھر تم لڑائی وغیرہ وہ اس طرح سے نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارا معاہدہ ہے. جب تک وہ معاہدہ ایسا تم نہیں کرو گے. یا تو اس قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یا وہ اس بات سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں. نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مسلمانوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے. تو ان کے بارے میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کے بارے میں یہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ بس یہ نہ تمہارے ہیں، نہ لڑنا کسی سے نہیں چاہتے، لیکن خیانت نہیں کر رہے. خیانت کریں گے پھر تو ایکشن لینا پڑے گا. اس بات سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آ جائے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں. اگر ایسا ہو جائے، اور یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سوائے ان لوگوں کی، ان کے ساتھ یہ جہاں پاؤ قتل کر دو، یہ نہیں ہے. ان کو تم قتل نہیں کرو گے. اب اللہ آگے مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ. اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتے. فَلَقَاتَلُوكُمْ. اور وہ تم سے جنگ کرتے. اب وہ تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کو ادھر سے مجبوری ہے، اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں، ان کو تم قتل نہیں کرو. لہذا بعض اوقات انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کچھ آیات کو دیکھ کر کہ مثلا بیٹھ جاؤ، جیسے سورۃ توبہ میں ہے، گھات لگا کر بیٹھو، جاؤ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. مراد سارے کافر نہیں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. سوائے ان کے جو اس قوم کے ساتھ جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے جنگ بندی کا، ادھر چلے جائیں. یا وہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، ادھر لڑنا چاہتے ہیں، نیوٹرل ہیں، ان کو بھی تم نہیں قتل کرو گے کہ تم ہمارے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا؟ توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید نے سارے اصول اپنی جگہ پر بیان کیے. لہٰذا میں کرتا ہوں کہ ایک آیت کو پڑھے انسان اور کہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، جب تک باقی آیات کو نہ دیکھ لے اور بعض موارد میں احادیث کو نہ دیکھ لے جس میں احادیث میں مزید تفصیلات بتائی گئی ہیں، وہ فتویٰ نہ دے. اس کو کہتے ہیں فتویٰ. ٹھیک ہے نا؟ تو ساری باتوں کو جب تک دیکھ نہ لے اور مسئلہ اس کے لیے حل اور کلیئر نہ ہو جائے. اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور یہ تم سے قتال کرتے. پس فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ. پس اگر وہ تم سے الگ رہیں، اعتزال کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے کو، الگ چھوڑ دینے کو کسی چیز کو. اگر وہ تم سے الگ رہیں فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ. اور تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ. اور تمہاری طرف صلح کا، سلامتی کا پیغام بھیجے کہ بھائی ہم تم سے نہیں لڑ، ہماری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. تو اللہ نے اب ان کے خلاف تمہیں کوئی راستہ نہیں دیا کہ تم ان پر چڑھائی کرو. اللہ نے تمہارے لیے ان پر بالادستی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. یہ بھی اسلام کا حکم ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں. کچھ افراد واقعی وہ جو آیات ہیں نا وہ صرف لے کے آ جاتے ہیں جہاں پر ان کے بارے میں آیات ہے جنہوں نے معاہدہ بھی توڑا ہے، جنہوں نے مار بھی دیا ہے رسول اللہ کے ساتھیوں کو، خیانت بھی کی ہے. اب ان کو پھول پیش کرنے نہیں، اب جو ان کی زبان ہے اسی زبان میں بات کریں. لیکن وہ کفار کہ جو نہیں لڑتے، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے نہیں لڑتے، کچھ بھی نہیں کہتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات میں یہ سب بیان فرما دیے. صلوات پڑھیں. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ. اور عنقریب ایک دوسری قسم کے لوگ بھی تمہیں ملیں گے. اب چونکہ مکس اپ تھا، بہت ساری قسمیں بن گئی تھی لوگوں کی. کچھ لوگ تو جو اسلام کا اظہار کر کے اندر سے منافق ہو گئے، کچھ لوگ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، مختلف لوگ تھے. اب اللہ تعالیٰ باری باری ہر کیٹیگری کو بیان فرما رہے. اب یہ فرما رہے کہ کچھ اور لوگ بھی تمہیں پتہ چلیں گے. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیھا، لیکن اگر انہیں فتنے کا موقع مل جائے تو اس میں کود پڑتے ہیں. یعنی ابھی کیا ہے، ابھی ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، ابھی ہے کہ ادھر سے نقصان نہ پہنچ جائے، ادھر سے نقصان نہ پہنچ جائے. لہٰذا تم سے بھی وہ صلح میں رہنا چاہتے ہیں، امن میں، اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن یہ وہ پہلی والی کیٹیگری نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ ایک حالت ان کی انہی کی طرح ہے، لیکن ان کی صورتحال کیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی فتنہ کرنے کا تمہارے خلاف موقع مل جائے، ان کا ہاتھ پڑ جائے، تو پھر یہ اوندے منہ اس میں کود پڑتے۔ ان کے بارے میں اللہ کا فرما رہا ہے، توجہ فرمائیں، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تمہیں تنگ کرنا نہ چھوڑے، الگ نہ ہو جائے، جیسے پہلے والا گروپ ہو گیا، اگر وہ نہ چھوڑے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور سلامتی اور امن کا پیغام تمہیں نہ بھیجے، ٹھیک ہے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ تمہیں نقصان پہنچانے سے نہ روکے۔ سنو، صرف ایک بہانہ ہو، امن کا نعرہ صرف ایک بہانہ ہو، کام تمہارے خلاف جاری ہو ان کے، فَخُذُوهُمْ، تو اب انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور جہاں بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے انہیں پکڑ کے قتل کرو۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان پر تمہیں واضح بالادستی عطا کر دی، یعنی تمہیں اختیار دے دیا کہ ان کو پکڑو اور مارو، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے قتل و غارت کا کافروں کے ہاتھوں یہ سبب بن جائے گا۔ سلوات پڑھیے محمد والے۔